نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، الفصول في سیرت الرسول، سیرت کی کتاب جس کے مؤلف الامام ابن کثیر رحمہ اللہ ہیں، وہ کتاب ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو پچھلے درس میں جو ہم نے پڑھا تھا وہ حبشہ کی طرف جب مسلمانوں نے ہجرت کیا اور ان کے پیچھے قریش پہنچے اور انہوں نے کئی طریقے اختیار کیے ان کو واپس لانے کے لیے، لیکن جب نجاشی نے انکار کر دیا اور ان کو واپس لوٹنا پڑا خالی ہاتھ، یہاں تک کہ نجاشی نے ان کے ادائے تحفے تحائف بھی ان کو واپس کر دیے، تو وہ دونوں واپس آ گئے اور مسلمان حبشہ میں رہنے لگے پورے امن اور حفاظتی کے ساتھ۔ تو یہاں پر بات رکی تھی، اور آج ہمارے ساتھ ایک اور اہم واقعہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ میں پیش آیا وہ آج ہمارے ساتھ ہے۔ وہ ہے قریش کا بنو ہاشم اور بنو المطلب، ان دو خاندانوں کا یا ان دو خاندانوں کو قریش کا حجر کرنا۔ حجر سے مراد ان کا بائیکاٹ کرنا، تو ان کو ایک جگہ ان کو محصور کر دیا گیا تھا اور ان کے سارے اسباب کاٹ دیے گئے تھے ان کو تکلیف پہنچانے کے لیے اور ان کی طاقت توڑنے کے لیے، کیونکہ اسلام بہت تیزی سے پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ تو یہ واقعہ ہمارے ساتھ ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ مؤلف رحمہ اللہ نے کس طریقے سے اس کو بیان کیا ہے اپنی کتاب میں۔ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي رحمه الله تعالى في كتابه الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال رحمه الله: فصل: مقاطعة قريش لبني هاشم وبني المطلب. ثم أسلم حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجماعة كثيرون وفشى الإسلام. تو یہاں پر جو فصل باندھے ہیں مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مقاطعۃ قریش، مقاطعہ کہتے ہیں کاٹ دینا، قطع عربی میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے کاٹ دینے کے لیے، مقاطعہ کا مطلب ہے کہ قریش نے بنو ہاشم کو اور بنو مطلب کو انہوں نے ایک جگہ ان کو محصور کر دیا اور ان کے سارے جو اسباب تھے رزق کے، کھانے پینے کے جو بھی اسباب تھے، وہ انہوں نے کاٹ دیا، تو اسی لیے اس کو مقاطعہ کہا گیا ہے یہاں پر۔ تو اس کا سب سے اہم جو سبب تھا وہ اسلام کا پھیلنا تھا، جیسا مؤلف نے یہاں پر کہا ہے وہ فشل اسلام، تو اسلام تیزی سے پھیلنے لگ گیا تھا، اور یہاں تک کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا تھے حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ، وہ بھی اسلام قبول کر لیے۔ تو جب حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا تو اسلام کو تو بہت زبردست طریقے سے اسلام کو طاقت حاصل ہوئی، لیکن
اسی وقت قریش اور دوسرے جو کفار تھے، مشرک تھے مکہ میں، ان کو یہ خوف ہونے لگ گیا کہ اسلام بڑھتا چلا جا رہا ہے اور اس کو قوت پہنچتی جا رہی ہے، تو ایسا کچھ قدم اٹھایا جائے جس سے مسلمانوں کو، خاص کر کے بنو ہاشم اور بنو المطلب، ان دونوں کو، ان دونوں خاندانوں کے افراد کو کسی طریقے سے ان کی کمر توڑ دی جائے، تاکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کر سکیں، تعاون نہ کر سکیں۔ تو یہاں پر ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ بنو ہاشم اور بنو المطلب، اس کے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہاشم اور المطلب جو ہیں وہ سگے بھائی تھے، اور ان کے والد عبد مناف، تو عبد مناف کے 4 بیٹے تھے، ہاشم، المطلب، عبد شمس اور نوفل۔ تو ہاشم اور المطلب یہ 2 سگے بھائی تھے، تو بنو ہاشم اور بنو المطلب، ایک بات یاد آ رہی ہے، بس یہ کہنا میں ضروری سمجھتا ہوں، امام شافعی جو ہے وہ المطلبی ہیں، یعنی کہ وہ بنو المطلب میں سے ہیں، ان کی آل میں سے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ قرشی ہیں یا قرشی تھے رحمہ اللہ۔ تو بنو ہاشم اور بنو مطلب یہ 2 خاندان، ان کا گہرا تعلق تھا، دونوں بھائی تھے، اسی لیے خون کا رشتہ تھا، تو یہ دونوں خاندانوں میں بہت گہرا رشتہ تھا۔ اور دوسری بات ہمیں جو یہاں پر پتہ چلتی ہے کہ ضروری نہیں تھا کہ صرف مسلمانوں کو ہی یہاں پر مقاطعہ کیا گیا، صرف مسلمانوں کا مقاطعہ کیا گیا، نہیں، بنو ہاشم اور بنو المطلب میں کے خاندان کے جو افراد تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی۔ تو جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، جیسا حمزہ رضی اللہ عنہ، تو انہوں نے تو اسلام کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے اور ان کا رشتہ نبھانے کے لیے ہر ایک اعتبار سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاون کیا، ان کی مدد کی۔ لیکن جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، انہوں نے اپنے خون کے رشتے کا حق ادا کرنے کے لیے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، جیسا کہ یہ واقعہ مشہور ہے کہ ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن انہوں نے پورے طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، ان کی حفاظتی کی، ان کی کفالت لی، ان کو کسی بھی قسم کی تکلیف نہ ہونے دی، تو انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا۔ تو ایسے کئی افراد تھے دونوں خاندانوں کے، جنہوں نے صرف اپنے خون کے رشتے کا حق ادا کرنے کے لیے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی۔ تو اسی لیے قریش بڑا قبیلہ ہے، تو دوسرے قبیلے کے لوگوں نے یعنی قریش قبیلے کے لوگوں نے اور دوسرے جو بھی مشرک اور کفار جو دوسرے قبیلے کے عرب جو تھے مکہ میں، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے بنو ہاشم اور بنو المطلب کو انہوں نے ایک جگہ ان کو محصور کر دیا۔ نعم۔ قال رحمه الله: فلما رأت قريش ذلك ساءها وأجمعوا على أن يتعاقدوا على بني هاشم وبني المطلب ابني عبد مناف ألا يبايعوهم ولا يناكحوهم ولا يكلموهم ولا يجالسوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتبوا بذلك صحيفة وعلقوها في سقف الكعبة يقال إن الذي كتبها منصور بن عكرمة ابن عامر بن هشام ابن عبد مناف ابن هاشم. أحسن الله إليكم. إن الذي كتبها منصور بن عكرمة ابن عامر بن هاشم ابن عبد مناف. نعم. یہاں پر جو مؤلف لکھے ہیں رحمہ اللہ، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا کہ جب
قریش نے دیکھا کہ اسلام پھیلتا جا رہا ہے، تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے، اور حمزہ جیسے رتبہ رکھنے والے لوگ بھی رضی اللہ عنہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو ان کو یہ بہت برا لگا، تو اسی لیے وہ سب جمع ہو گئے، وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ، اور وہ سب جمع ہو گئے اور انہوں نے ایک عقد کیا کہ بنو ہاشم اور بنو المطلب ان دو خاندانوں کو کیا کریں گے، سب سے پہلے انہیں کوئی بھی چیز ان کو نہیں بیچی جائے گی، یعنی کہ ان کی جو بھی ضرورتیں ہیں، کھانے پینے کپڑا جو بھی ہے، وہ کوئی بھی چیز ان کو نہیں بیچی جائے گی، اللہ یبایعوہم ولا یناکحوہم، اور کوئی اس خاندان کے افراد سے نکاح نہیں کرے گا، کسی سے بھی نکاح نہیں کیا جائے گا، نہ مردوں سے نکاح کیا جائے گا نہ عورتوں سے نکاح کیا جائے گا، ولا یکلموہم، اور یہاں تک کہ ان سے کوئی بات بھی نہیں کرے گا، ولا یجالسوہم، اور یجالسوہم کا مطلب ہے ان کے ساتھ بیٹھنا، تو ان سے بات بھی نہیں کی جائے گی اور ان کے ساتھ نہیں بیٹھا جائے گا، تو پورے مکمل طریقے سے ان کے سارے اسباب کو انہوں نے کاٹ دیا، حتی یسلم علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے نہیں کر دیتے تب تک وہ ایسا ہی کریں گے، اور وَكَتَبُوا بِذَلِكَ صَحِيفَةً، اور انہوں نے ایک صحیفہ لکھ دیا اور اس کو کعبے کے چھت سے اس کو لٹکا دیا، وَأَلْقُوهَا فِي سَقْفِ الْكَعْبَةِ، یقال، کہا جاتا ہے کہ جس نے یہ صحیفہ لکھا تھا وہ ہے منصور بن اکرمہ بن عامر بن ہاشم بن عبد مناف، تو عبد مناف کے ایک بیٹے ہاشم تھے، بنو ہاشم انہی سے آتے ہیں، تو ہاشم کے ایک بیٹے ہیں عامر، عامر عبد المطلب کے بھائی، ان کا بیٹا اکرمہ، ان کا بیٹا منصور، تو منصور نے یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہی تھا جس نے یہ صحیفہ لکھا تھا، یقال بل النضر بن الحارث فدعا علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فشلت یدو، اچھا یہ نہیں پڑھے تھے آپ، تو کہا جاتا ہے کہ النضر بن حارث اس نے یہ صحیفہ لکھا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بدعا کی، دیکھیں فدعا علیہ عربی کے اعتبار سے دعا علی کا مطلب ہے بدعا کرنا، اور دعا لہو کا مطلب ہے اس کے لیے دعا کرنا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بدعا کی تو اس کا ہاتھ جو ہے فشلت، یعنی کہ اس کا ہاتھ بیکار ہو گیا، نعم۔ قال رحمه الله: فانحاز بنو هاشم وبنو المطلب مؤمنهم وكافرهم إلا أبا لهب لعنه الله وولده في شعب أبي طالب محصورين مضيقا عليهم جدا نحو من 3 سنين، وهناك عمل أبو طالب قصيدة المشهورة جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا، نعم، تو یہ حالت جو تھی فانجاز بنو ہاشم و بنو المطلب، تو بنو ہاشم و بنو المطلب کے سارے افراد چاہے وہ مومن کیوں نہ ہو یا کافر کیوں نہ ہو، سب وہاں پر اس جگہ میں وہاں پر ان کو حجر کر دیا گیا، الا ابا لہب، ابو لہب لعنہ اللہ، وہ کافروں کے ساتھ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا تھا لیکن وہ کافروں کے ساتھ تھا، تو وہ اس کو ظاہر ہے کہ کافر ہے تو اس کو وہاں پر انہوں نے نہیں رکھا تھا، اس کو چھوڑ کر بنو ہاشم اور بنو مطلب کے سارے افراد وہاں پر ان کو وہاں پر محصور کر دیا گیا تھا، ابو لہب اور اس کا بیٹا، لیکن یہاں پر مؤلف رحمہ اللہ انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے کہ وہ کون سی جگہ تھی، وہ ہے شیعب ابی طالب، یعنی کہ شیب کہتے ہیں، سمجھو ایک چھوٹی وادی ہوتی ہے اس کو شیب کہتے ہیں عربی میں،
تو وہاں پر وہ وادی جو ابو طالب کی وادی تھی، چھوٹی سی وادی، تو وہاں پر انہوں نے ان کو محصور کر دیا. محصور ہو گئے تھے مسلمان یا اور جو غیر مسلمان تھے، بنو ہاشم اور بنو مطلب کے دونوں. مضیقا علیہم جدا، تو ان کی حالت جو تھی بہت ہی زیادہ تنگ حالت تھی ان کی. کئی واقعے بتائے گئے ہیں، احادیث میں بھی آئے ہیں، اور دوسرے سیرت کی کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ کھانے کو کھانا نہیں ہوتا تھا، اور بچے بھوک سے رویا کرتے تھے، ان کی آواز لوگوں تک پہنچا کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی انہیں مدد کرنے والا کوئی آگے نہیں بڑھتا تھا. تو یہ کب تک چلا؟ یہ نحو من ثلاثی سنین، تو تقریباً یہ حالت 3 سال تک ایسا ہی رہا. 3 سال تک یہ معاملہ گزرا. اور اس وقت ابو طالب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا علی رضی اللہ عنہ کے والد، انہوں نے اپنا مشہور قصیدہ لکھا. اس کو کہتے ہیں مطلع، یعنی کہ قصیدے کا جو پہلا جو سطر ہوتا ہے اس کو مطلع کہتے ہیں. تو اس میں انہوں نے یہ قصیدہ انہوں نے لکھا. نعم. قال رحمه الله: ثم سعى في نقض تلك الصحيفة أقوام من قريش، فكان القائم بأمر ذلك هشام بن عمرو بن الحارث ابن حبيب ابن النصر ابن مالك بن حسل ابن عامر ابن لؤي. مشى في ذلك إلى مطعم ابن عدي وجماعة من قريش فأجابوه إلى ذلك. نعم. تو 3 سال کے بعد حالت یہ ہوئی کہ بعض قریش کے افراد کو ان کو خود یہ احساس ہونا شروع ہو گیا کہ یہ سراسر ظلم ہو رہا ہے بنو ہاشم اور بنو مطلب پر. تو اسی لیے بعض قریش کے قبیلے کے افراد انہوں نے یہ کارروائی شروع کی کہ یہ جو عقد نامہ جو لکھ کر کعبے پر لٹکایا گیا تھا اس کو ختم کر دیا جائے. تو سب سے پہلے یہ کام کس نے انجام دیا؟ ہشام بن عمرو بن الحارث بن حبیب بن نصر بن مالک بن حسل بن عامر بن لؤی. تو لؤی ہم جانتے ہیں کہ وہ لؤی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 8ویں دادا ہیں. تو قرشی ہے ہشام بن عمرو. تو ہشام بن عمرو نے یہ کارروائی شروع کی، اور سب سے پہلے ہشام بن عمرو کہاں گئے؟ مطعم بن عدی کے پاس گئے، وہ جماعت من قریش، اور ان کے پاس گئے. تو انہوں نے فاجابوہ کا مطلب ہے کہ انہوں نے ان کو ایک جو جواب دیا. ان کا یہ جو کارروائی لے کر اٹھے تھے ہشام بن عمرو، تو ان کے کارروائی کو انہوں نے قبول کیا اور اس کا جواب دیا. تو کارروائی شروع ہو گئی، قریش کے لوگوں نے اس کو ختم کرنے کی کوشش شروع کر دی. نعم. قال رحمه الله: وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه أن الله قد أرسل على تلك الصحيفة الأرضة فأكلت جميع ما فيها إلا ذكر الله عز وجل فكان ذلك. نعم. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قوم کو یہ خبر دی، بنو ہاشم اور بنو مطلب کو یہ خبر دی کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس صحیفے کو کھانے کے لیے جو چینٹی ہوتی ہے، جو لکڑیاں کھاتی ہے، جس کو دیمک کہتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. تو دیمک آئی اور دیمک نے اس صحیفے کو کھا لیا سوائے اللہ کے نام کو، الا ذکر اللہ عز وجل. تو واقعہ ویسا ہی ہوا. قال رحمه الله: ثم رجع بنو هاشم وبنو المطلب إلى مكة وحصل الصلح برغم من أبي جهل عمرو بن هشام.
تو اس کے بعد ختم ہو گیا، وہ ان کی کوشش کامیاب رہی، تو بنو ہاشم اور بنو المطلب مکہ واپس لوٹ گئے، وحصل الصلح، اور دوسرے جو خاندان تھے قریش کے ان کے ساتھ صلح ہو گئے. صرف اب ابو جہل اس سے ناراض تھا، اس کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی، لیکن عمرو بن ہشام کا اچھا یہ عمرو بن ہشام یہ ابو جہل کا نام ہے، وہ ہشام بن عمرو ہے جنہوں نے کاروائی شروع کی تھی، لیکن بن ابی جہل عمرو بن ہشام. نعم. قال رحمه الله: واتصل الخبر بالذين هم بالحبشة أن قريشا أسلموا، فقدم مكة منهم جماعة فوجدوا البلاء والشدة كما كان، فاستمروا بمكة إلى أن هاجروا إلى المدينة، إلا السكران ابن عمرو زوج سودة بنت زمعة، فإن مات بعد مقدمه من الحبشة بمكة قبل الهجرة المدينة، وإلا سلمة بن حشام وعياش ابن أبي ربيعة فإنهما احتسب مستضعفين، وإلا أحسن الله إليكم احتبس مستضعفين، وإلا عبد الله ابن مخرمة ابن عبد العزة فإنه حبس، فلما كان يوم بدر هرب من المشركين إلى المسلمين. نعم. تو یہاں پر جو بات ہو رہی ہے، سب سے پہلے ہمیں یہ جان لینا ضروری ہے کہ حمزہ رضی اللہ عنہ کا اسلام قبول کرنا یہ تقریباً 6 ہجری میں تھا، تو یہ العجوز علمیہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، تو یہ 6 ہجری کی بات ہو رہی ہے. اور یہاں پر جو مؤلف رحمہ اللہ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ قریش کا اسلام قبول کرنے کی جو افواہ تھی وہ اٹھی اور حبشہ سے مسلمان واپس آنا شروع ہوئے مکہ، تو انہوں نے یہاں پر ذکر کیا ہے، لیکن اس میں ظاہر ہے کہ اس میں اختلاف ہے، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یہ جو واقعہ ہوا تھا کہ قریش نے اسلام قبول کر دیا، یہ دراصل 5 ہجری میں ہوا تھا. 5 ہجری میں وہ افواہ اٹھی تھی اور مسلمان واپس آئے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ حالت ویسی نہیں ہے، بلکہ جیسا یہاں پر بھی ذکر کیا گیا ہے کہ یہاں پر جو حالت تھی وہ ویسی ہے بلکہ زیادہ ہو گئی ہے، مسلمانوں پر تکلیف زیادہ ہو رہی ہے، ان پر ظلم اور ستم زیادہ ہو رہا ہے، تو پھر وہ جو حبشہ سے آئے تھے وہ وہیں سے لوٹ گئے، مکہ بھی داخل نہیں ہوئے، بلکہ دوسری ہجرت بھی ہوئی. تو یہ 5 ہجری 5 ہجری نہیں، 5ویں نبوت کے 5ویں سال میں ہے. میں نے غلطی کی، میں نے ہجری کہا، نہیں، 5ویں سال میں یہ واقعہ پیش آیا تھا. اور حمزہ رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا وہ نبوت کے 6ویں سال میں تھا. تو انہوں نے رحمہ اللہ، ابن کثیر نے یہاں پر ذکر تو کر دیا ہے، لیکن تاریخ کے ترتیب کے اعتبار سے یہ افواہ اٹھنا، مسلمانوں کو واپس آنا اور پھر لوٹ جانا واپس حبشہ کی طرف، اور ایک اور جماعت کا ہجرت کرنا، یہ 5ویں ہجری کا واقعہ ہے. تو یہاں پر انہوں نے اور تفصیل یہ بیان کی ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ جماعت حبشہ سے آئی، لیکن انہوں نے دیکھا کہ شدت اور بلا جو ہے ویسی ہی ہے، اور پھر واپس انہوں نے ہجرت کر لی، حبشہ کی طرف واپس لوٹ گئے. اور یہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ فاستمروا بمکۃ الی ان ہاجروا الی المدینہ، تو بعض لوگ بھی یہ مدینہ کی طرف انہوں نے ہجرت کر لیا، الا سکران ابن عمرو زوجہ سودۃ بنت زمعہ،
فإنه مات بعد مقدمه من الحبشة، تو فإنه ہونا چاہیے تھا. تو ان کی موت ہو گئی، اور قبل الہجرہ، قبل ہجرت المدینہ، الہجرت المدینہ نہیں، تو مدینے کی ہجرت سے پہلے وہ واپس آئے تھے حبشہ سے، لیکن ان کی وفات ہو گئی. اور الا سلمۃ بن ہشام وعیاش بن ابی ربیع فإنهما احتبسا مستضعفین، تو ان دونوں کو پکڑ لیا گیا، اور ان کو احتبسا کا مطلب ہے ان کو، حبس کا مطلب ہے عربی میں ان کو قید کر لینا، تو ان کو قید کر لیا گیا تھا. وإلا عبداللہ بن مخرمہ بن عبد العزى فإنه حبس، اور یہ بھی ان کو بھی قید کر لیا گیا تھا. فلما كان يوم بدر، تو جب بدر کا غزوہ ہوا تو عبداللہ بن مخرمہ وہ ہرب من المشرکین المسلمین، یعنی کہ وہ فرار ہو گئے، مشرکین سے بچ کر فرار ہو گئے، اور وہ مسلمانوں سے آ کر مل گئے. تو یہ تھوڑی تفصیل انہوں نے یہاں پر بیان کی ہے. نعم. قال رحمه الله: فصل: خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف. فلما نقصت الصحيفة وافق موت خديجة رضي الله عنها وموت أبي طالب، وكان بينهما 3 أيام، فاشتد البلاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفهاء قومه وأقدموا عليه. نعم. تو یہاں پر جو فصل باندھا ہے مؤلف رحمہ اللہ نے، انہوں نے کہا ہے کہ خروج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الطائف، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف کا سفر کرنا. یہاں پر انہوں نے اس فصل کا عنوان انہوں نے یہاں پر اس کو اس طریقے سے لکھا ہے، اور کہتے ہیں کہ جب صحیفہ ختم ہو گیا، وہ جو عقدنامہ بنو ہاشم اور بنو مطلب کے خلاف جو قریش نے کیا تھا، جب وہ ختم ہو گیا تو کیا ہوا؟ سب سے پہلے یہاں پر 2 حادثے پیش آئے. سب سے پہلا حادثہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ مطہرہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہو گئی، اور ابو طالب ان کی بھی وفات ہو گئی، اور ان دونوں کے وفات کے درمیان 3 دنوں کا فاصلہ تھا، یعنی کہ ایک کے بعد ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ واقع پیش آئے. تو اس کے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ کب پیش آیا، یہ واقعہ کون سے سال میں تھا نبوت کے؟ دسویں سال میں تقریباً. اور 10ویں سال میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال کی ہوئی تھی، تو تب سب سے پہلے خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی، اور اس کے بعد 3 دنوں کے بعد ابو طالب کی بھی وفات ہو گئی. اور یہاں پر ایک اور واقعہ پیش آیا ہے جو یہاں پر ذکر نہیں کیا گیا ہے، ہو سکتا ہے آنے والے فصلوں میں اس کا ذکر کیا جائے گا. وہ ہے عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کا اسلام قبول کرنا. تو یہ 7ویں اور 10ویں سال کے درمیان ہوا ہے. تو حمزہ رضی اللہ عنہ انہوں نے 6 ہجری میں اسلام قبول کیا، اور 7 اور 10 میں نے پھر ہجری کہا نہیں، 7 نبوت کے 7ویں سال میں، 6ویں سال میں حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور 7ویں سال سے لے کر 10ویں سال کے درمیان، نبوت کے 7ویں سال سے لے کر 10ویں سال کے درمیان میں عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا. تو 10 ہجری میں وفات ہوئی ان کی. سب سے پہلے خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی، اور اس کے بعد ابو طالب کی وفات ہوئی. اور پھر انہوں نے یہاں پر یہ لکھا ہے کہ جب ایسا ہوا تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیفیں زیادہ ہو گئی، کیونکہ ابو طالب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظتی کی کفالت لے لی تھی انہوں نے،
اور ان کے ڈر سے ان کا جو مرتبہ تھا قریش میں، تو اس مرتبے کے لحاظ سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ایسی حرکتیں نہیں کرتے تھے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو سکے. لیکن ابو طالب کی وفات کے بعد انہوں نے یہ حرکتیں شروع کر لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیفیں دینا شروع کر دی انہوں نے. من صفحاء قومہ، یعنی صفحاء کہتے ہیں جو بیوقوف کم عقل کے لوگ ہیں ان کو کہتے ہیں. تو انہوں نے پریشان کرنا شروع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. نعم. قال رحمه الله: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف لكي يؤوه وينصروه على قومه ويمنعوه منهم، ودعاهم إلى الله عز وجل فلم يجيبوا إلى شيء من الذي طلب، وآذوه أذى عظيما لم ينل منه قومه أكثر مما نالوا منه. تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر کے لیے نکلے. فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف، تاکہ وہ طائف کے لوگوں سے جا کر بات کریں اور ان سے مدد مانگیں اور ان کو اسلام کی طرف دعوت دیں. تو جب ایسا ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو انہوں نے ان کی بات قبول نہیں کی، نہ ان کی دعوت قبول کی، اور کسی بھی چیز کو انہوں نے نہیں مانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی ان کے سامنے بات رکھی ان ساری باتوں کو انہوں نے ٹھکرا دیا، بلکہ انہوں نے بہت سخت قسم کی تکلیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. تو ایسی تکلیف کوئی قوم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی تکلیف نہیں دی، وہ ایسی تکلیف انہوں نے پہنچائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. نا. کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بچوں کو اور جو کم عقل کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا اور انہوں نے ان پر پتھر بھی مارے تھے. سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نا. قال رحمه الله: فرجع عنهم ودخل مكة في جوار المطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف، وجعل يدعو إلى الله عز وجل، فأسلم الطفيل بن عمرو الدوسي، ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل الله له آية، فجعل الله في وجهه نورا، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخشى أن يقولوا هذا مثله، فدعا له فصار النور في صوته، فهو المعروف بذي النور. نعم. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے لوٹنا پڑا. طائف سے نکل گئے اور مکہ میں داخل ہوئے، اور المطعم بن عدی بن نوفل بن عبد مناف، ان کا جوار کا مطلب ہے ان کا جو ان کی جو زمین تھی اس زمین کے پاس وہاں پر بیٹھے. تو بیٹھ کر سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن کر طفیل بن عمرو الدوسی انہوں نے اسلام قبول کر لیا. تو جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایک نشانی دے. فجعل اللہ فی وجہہ نورا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، جیسا مؤلف نے رحمہ اللہ یہاں پر لکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے میں نور دے دیا. فقال یا رسول اللہ، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، اخشى ان يقول هذا مثلہ، مجھے ڈر ہے کہ لوگ کہیں گے کہ مثلہ کا مطلب ہے یہاں پر کہ جس کو کوئی یہ کہہ سکتے ہیں کوئی بیماری ہو گئی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے پھر دعا کی، تو فصار النور فی صوتہ فہو معروف بذی النور. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کیا، تو ان کا وہ جو نور تھا، وہ نور ان کے چہرے سے، صوت کا مطلب ہے یہاں پر
جی، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کیا، تو وہ جو نور تھا، اس نور کو کہاں پر دے دیا گیا؟ فی صوت ہی، صوت کا مطلب ہے جو عصا ہوتا ہے، لکڑی، جس جس سے جسے لوگ اپنے پاس رکھتے تھے اس زمانے میں، تو وہ نور جو ہے وہ لکڑی میں آ گیا۔ اور کہا جاتا ہے کہ جب رات کے اندھیروں میں وہ چلتے تھے تو اس میں سے روشنی نکلتی تھی، اور اس روشنی سے وہ راستے کو اچھے طریقے سے دیکھ سکتے تھے، تو اسی لیے ان کا یہ لقب بھی پڑ گیا کہ فہو المعروف بھی ذی نور، تو ذو نور یعنی کہ نور والا، تو یہ ان کا لقب پڑ گیا۔ تو دوس جو ہے یہ قبیلہ ہے، اسی لیے ان کا نام ہے الدوسی۔ ابو ہریرہ عبد الرحمن، تو وہ بھی دوس کے قبیلے سے ہی ہیں، تو ان کی وجہ سے طفیل بن عمرو الدوسی کی وجہ سے دوس قبیلے کے کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ نعم۔ قال رحمه الله: ودع الطفيل قومه إلى الله فأسلم بعضهم وأقام في بلاده، فلما فتح الله على رسوله خيبر السلام۔ قدم بهم في نحو من 80 بيتا۔ نعم، تو طفیل رضی اللہ عنہ نے اپنے قوم کو اسلام کی طرف دعوت دی، اور وہ وہیں پر ہے۔ دوس جنوب کا قبیلہ ہے۔ آج کے زمانے میں جو الباحا کا جو علاقہ ہے، اس علاقے کے رہنے والے لوگ ہیں دوس۔ کہا جاتا ہے کہ دوس قبیلے سے ہی جو غامدی قبیلہ ہے آج، اسی سے آتا ہے غامدی۔ تو طفیل بن عمرو رضی اللہ عنہ نے اپنے قوم میں دعوت دی، اور کئی لوگوں نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح ہوئی، خیبر پر فتح ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو تب طفیل رضی اللہ عنہ یہ مدینہ آئے، اور ان کے ساتھ تقریباً 80 گھر کے لوگ ان کے ساتھ مدینہ آئے تھے۔ تو یہ مختصر سا واقعہ یہاں پر انہوں نے ذکر کیا ہے، طائف کا جو واقعہ ہے وہ۔ اور اس میں جو اہم اس فصل میں جو ہم جو واقع پیش آئے ہیں، وہ سب سے پہلے خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات، اور اس کے 3 دنوں کے بعد ابو طالب کی وفات، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف کو جانا، اور طائف میں ان کو تکلیف پہنچانا، اور ان کی دعوت قبول نہ کرنا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو پھر جو بھی ہوا طفیل بن عمرو الدوسی کے ساتھ۔ ایک اور جو مشہور واقعہ ہے جو حدیث میں آتا ہے، وہ جبریل علیہ السلام کا آنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آ کر یہ کہنا کہ اگر آپ حکم دیں تو میں جو پہاڑوں کا جو فرشتہ ہے، میں اس سے کہوں گا تو یہ 2 پہاڑوں کے درمیان طائف کے لوگوں کو کچل کر تباہ کر دے گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کی نسلوں سے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کی عبادت کریں گے۔ تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم دلی کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، بہت رحم دل تھے، بہت نرم دل تھے۔ انہوں نے چاہے تو کہہ سکتے تھے، اگر ہو سکتا ہے کہ کوئی اور ان کی جگہ ہوتا، اتنی تکلیف سہ کر، اتنے پریشانی سنبھال کر، اگر کوئی اور ہوتا تو کہتا ہاں کر دو، لیکن سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا کہ نہیں، ان کو چھوڑ دو، ہو سکتا ہے کہ ان کی نسلوں میں سے ایسے لوگ آئیں گے جو اللہ کی عبادت کریں گے۔ تو ایسا ہی ہوا، سبحان اللہ۔
تو یہاں پر ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. اگلے ہفتے اس کے بعد کا فصل پڑھیں گے. وباللہ توفیق. صلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولعلمائنا ولولاة أمورنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. والله تعالى أعلى وأعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبارك الله فيكم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم.